آج میں آپ کے سامنے انتہائی قیمتی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جس طرح زمانہ قیامت کے قرب کی طرف جا رہا ہے، انسان پریشانیوں کے اندر گرتا چلا جا رہا ہے، انسانی دشمنوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انسان پہلے بھی دشمن تھے، مگر اب دشمنی اور بھی بڑھ گئی، سیاست میں بڑھ گئی، اور اسی طرح کاروبار کے اندر بڑھ گئی، گھریلو معاملات کے اندر بڑھ گئی۔ یہ معاملات جیسے جیسے پھیلتے گئے دشمنیاں بڑھتی گئی، اور اسی طرح شیاطینی جو دشمنی ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کی صورتیں پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے آج میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ اس حوالے سے انتہائی قیمتی وظیفہ ہے۔ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ خواب ڈرانے آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے خواب کے اندر میں کسی ہندو کو دیکھتا ہوں، جادوگر کو دیکھتا ہوں، کسی عامل کو دیکھتا ہوں، یا کسی شیطانی چیز کو دیکھتا ہوں، وہ مجھے پریشان کرتی ہے، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو رات کو خوابوں کے اندر تیزی یا خوابوں کے اندر ہولناکیاں انہیں سونے نہیں دیتی۔ ایک آدمی ہے، وہ بیچارہ آنکھیں بند کرتا ہے، ڈراؤنا خواب شروع ہو جاتا ہے، وہ سو نہیں سکتا، بڑی پیچیدہ صورتحال، پریشان کن صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ وظیفہ انتہائی قیمتی وظیفہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی گروہ سے یا کسی قوم سے کسی قبیلے سے خوف محسوس کرتے تو یہ پڑھتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ ہم آپ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں، ان کے شر سے، ان کو جو طاقت دی ہے، قوت دے رکھی ہے، وہ سب آپ نے دے رکھی ہے، تو لہٰذا ان کے شر سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ نحور یہ نہر کی جمع سینے کو کہتے ہیں۔ ہمیشہ جب کسی دشمن کو قابو کیا جاتا ہے تو سینے سے قابو کیا جاتا ہے، اس لیے کہ سینے میں طاقت ہوتی ہے۔ جب دشمن بھی لڑائی کے لیے آتا ہے تو سینے سے آتا ہے، سینہ سامنے کرتا ہے، تو اس لیے سینے کا ذکر ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سینے کے اوپر والے حصے سے ذبح کیا جاتا ہے، تو اس میں اشارہ ہے دشمن کے مغلوب ہونے کی طرف، کہ اللہ دشمن کو آپ مغلوب کر دیجئے، اس لیے کہ جب ہم نے آپ کو اس کے مقابلے میں کیا اور ان کے شر سے بھی آپ کے پناہ میں آئے، تو دشمن ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا، ہمارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ بہت بڑی عظیم الشان دعا ہے۔ جن لوگوں کو یہ مسائل رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ صبح بھی اور رات کو سوتے وقت بھی اس دعا کو 11 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پر پھونکے اور اپنے جسم کے اوپر پھیر لیں، گھر سے باہر نکلنے لگے تب، اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ، اول آخر درود شریف۔ اگر اس طرح ممکن نہیں ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے، ایک تسبیح کی صبح کر لیں، ایک تسبیح شام کو کر لیں۔ اگر کبھی معاملہ سخت ہو جائے تو رات کو عشاء کے بعد 313 دفعہ پڑھ لیں۔ اور میں نے کراچی میں دیکھا بعض لوگوں کو کہ وہ قرآنی وظائف کے عامل تھے، سخت سے سخت جگہ میں، جہاں پر اس وقت حالات خراب تھے، قتل و غارت ہوتی تھی،
وہ وہاں پر سے گزر جاتے تھے اور صحیح سالم اپنے مدرسے میں واپس آ جاتے تھے. تو اس دعا کی بڑی برکت ہے. اور بزرگوں سے سنا ہے کہ سن 1947 کے اندر بھی بعض لوگوں کے واقعات اس طرح کے سنے کہ وہ اس دعا کے عامل تھے. سخت سے سخت جگہوں پہ چلے جاتے، بڑے سے بڑے دشمنوں کے سامنے سے گزر جاتے، دشمن ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکتا. ایسی اس دعا کی برکت تھی. تو اس لیے اس کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے. اگر کسی کو زیادہ مسئلہ ہو، دشمنی بہت سخت ہو چکی ہو اور گھر کی عزت خاک میں ملنے کا اندیشہ ہو کہ اگر دشمن نے پیچھا نہ چھوڑا تو گھر کی عزت خاک میں مل جائے گی، تو اس کے لیے یہ ہے وہ 41 کینکریاں لے مختلف جگہوں کی، ویرانوں کی، قبرستان سے، ادھر ادھر چوراہوں سے 41 کینکریاں لے، اور دوپہر کے وقت جب سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے، یعنی زوال سے تھوڑا سا پہلے، اس وقت یہ عمل کرنا ہے. 41 کینکریاں لے کر ہر کینکری کے اوپر 7 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعا پڑھ کے اس دشمن کا تصور کر کے وہ کینکری اس کے سینے پہ مارے گا. پھر دوسری کینکری 7 دفعہ پڑھ کے، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، اسی طرح کینکریاں مارتا رہے. انشاءاللہ یہ عمل تو ہے 7 دن کا، 1-2 دن میں ہی کام ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے. ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا حساب بنا لینا چاہیے. اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو تو کم از کم اس کو 41 دفعہ ضرور پڑھ لینا چاہیے. اب دعا کیجیے اللہ رب العزت ان تمام وظائف کی جو معنوی برکات ہیں ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.